سورج اور چاند گرہن کے وقت نماز کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ اور بھی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت عائشہ اس کو بیان فرماتی ہیں، روایت اس طرح سے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی فاذا رأیتم ذلک فادعوا اللہ، کہ جب تم سورج یا چاند گرہن کو دیکھو فادعوا اللہ، اللہ سے دعا مانگو، وکبروا، اللہ کی بڑائی بیان کرو، وصلوا، اور نماز پڑھو، تصدقوا، اور صدقہ و خیرات کرو۔ تو اس کے اندر 4 باتیں ذکر ہوئی ہیں، اللہ سے دعا مانگنا، اللہ کی بڑائی ذکر کرنا، نماز پڑھنا اور صدقہ و خیرات کرنا۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، جو چاند گرہن کی نماز ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جس طریقے سے ہم دوسری نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں یا ہم 2 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں جیسے فجر کی نماز ہے، تو بالکل یہی طریقہ چاند گرہن کی نماز کا بھی ہے۔ چاند گرہن کی نماز کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو سورج گرہن کی نماز ہے اس کا بھی کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہی طریقہ ہے جس طریقے سے ہم دوسری نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طریقہ الگ ہے، ان کے ہاں ایک کے بجائے 2 رکوع کیا جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ صرف سورج گرہن کی نماز اور چاند گرہن کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ جو سورج گرہن کی نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور چاند گرہن کی نماز یہ بغیر جماعت کے پڑھی جائے گی، تنہا تنہا کر کے اس کو پڑھیں گے۔ تو لہذا عورتیں، مرد، حاملہ، غیر حاملہ سب اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اور جو چاند گرہن کی نماز ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ وہی ہے جو دوسری نمازوں کا ہے، اس کا الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایسے ہی حدیث کے اندر ایک بات اور آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن ہوا ہے تو عذاب قبر سے بھی پناہ مانگی ہے۔ حضرت عائشہ ہی سے یہ بھی روایت ہے، اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے، بخاری کے اندر ہی یہ روایت موجود ہے، اس سے پہلے جو روایتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب بھی بخاری ہی کی ہیں۔ ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے۔ تو عذاب قبر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے جس کے اندر استغفار کا ذکر بھی ملتا ہے کہ فافزعوا الی ذکر اللہ فاذا رأیتم شیئا من ذلک، کہ اگر تم چاند گرہن یا سورج گرہن کو دیکھو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، دعاؤں میں مشغول ہو جاؤ، اور استغفار کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ تو سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو حدیثوں سے 6 باتیں ثابت ہیں۔ نمبر 1 نماز کا پڑھنا، نمبر 2 دعا، نمبر 3 تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی، اللہ کا ذکر، نمبر 4 صدقہ و خیرات کرنا، نمبر 5 عذاب قبر سے پناہ مانگنا، نمبر 6 استغفار کرنا۔ تو یا تو نماز پڑھ لیں یا ان ساری چیزوں کو جمع کر لیں، یا ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی توفیق دے اتنوں کے اوپر عمل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے اندر جو غلط عقائد غیروں کے یہاں سے آ گئے ہیں ان سب سے امت مسلمہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔